تو ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو تجزیہ پیش کیا ہے اور اندرونی کہانی جو ابھی جو سامنے آ رہی ہے، مکمل سامنے آ جائے گی، اس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے سوالات وہاں اٹھ رہے ہیں، اور وہاں سے تاثر یہ نکل رہا ہے کہ ہم نے بریکنگ پوائنٹ پر نہیں جانا۔ یہ تو درست فیصلہ ہے کہ بریکنگ پوائنٹ پہ جانا نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ امریکہ کے مفاد میں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کار 10 سال کے تعاون کے بعد یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ شکوک و شبہات اس حد تک کیوں پہنچے ہیں کہ آج ہم پر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اور ایک ڈائمیٹرکلی اپوز پوزیشنز لی گئی ہیں؟ امریکہ کچھ کہہ رہا ہے، پاکستان جواباً کچھ کہہ رہا ہے، ان کی توقعات کچھ ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان توقعات پر نہیں اتر سکتے۔ تو کیوں نہیں اتر سکتے؟ تو ایک سچویشن سامنے ہے۔ 9/11 کے بعد بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں۔ آج ہم سے پھر سوال کیا گیا ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ شاہ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ایک بات تو ہو گئی، اس کی وائلیشن ہو گئی، ہم نے کہاں تک ساتھ دینا ہے؟ ود اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا کرنا ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیے، ہم نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور پاکستان مفاد میں یہ ہے کہ یہ اس خطے میں امن رہے۔ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں استحکام ہو، کیونکہ اگر افغانستان کی سچویشن بگڑتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ پڑتا ہے، ہماری معیشت پہ پڑتا ہے۔ آپ ذکر کر چکی ہیں ہماری انوالومنٹ سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے، جانی مالی اس کا آپ ذکر کر چکی ہیں۔ تو یہ امپیکٹ ہم پر آ رہا ہے، ہم اس امپیکٹ سے اگر بچنا بھی چاہیں تو ہم بچ نہیں سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے لا تعلق بھی نہیں ہو سکتے، ہم کوئی سی جنگوئزم کا شکار بھی نہیں ہو سکتے، ہم نے بڑی دانش مندی سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا سے انگیج کرنا ہے اور بتانا ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم کیا نہیں کر سکتے۔ جو نہیں کر سکتے وہ کیوں نہیں کر سکتے، ہمیں دنیا سے بالکل انگیج کرنا ہوگا، صحیح بتانا ہوگا۔ ہمیں اپنی صفوں کو بھی درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جو کنفیوژن ہے، جو مکس سگنلز ہیں، ہمیں ان کو بھی دور کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی قوم کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، اور جو قوم کو ماضی میں مایوسی ہوئی ہے اس مایوسی کو بھی ہمیں دور کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت سے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے قراردادیں تو آتی ہیں، عمل نہیں ہوتا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ہم چیزوں کو فور گرانٹڈ لے نہیں سکتے۔ شاہ صاحب، ایک میں ہمارے رپورٹر میں بریکنگ سٹوری دے رہے ہیں، میں ان سے لے لوں، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ فیاض راجہ چلتے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی بتایا کہ کیا صورتحال ہے۔ فیاض راجہ صاحب بتائیے گا، انسائٹ سٹوری کیا ہے آپ کے پاس اس وقت؟ جی فریہ، اس وقت جو ہے ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جس وقت آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے، جس میں وزیر خارجہ اینا روانی کھر اور انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا نے جو ہے وہ سیاستدانوں کو بریفنگ دی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جو دفتر خارجہ کے اعلیٰ سطحی ذرائع ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ امریکہ کی جانب سے ایک اعلیٰ سطحی رابطہ کیا گیا پاکستان کے ساتھ، جو کہ آل پارٹی کانفرنس کے بعد پہلا رابطہ ہے، جس میں پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ امریکہ کا پاکستان کے اندر زمینی کارروائی کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ پہلا رابطہ ہے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد۔ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ رابطہ کیسے ہوا ہے، کس کے ذریعے ہوا ہے، اور کس کو یہ میسج دیا گیا ہے؟ جی اس حوالے سے ابھی فریہ تفصیلات آنا باقی ہیں، تاہم جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ سطح پر یہ رابطہ کیا گیا ہے دفتر خارجہ میں اعلیٰ امریکی حکام کی جانب سے، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ خاصی قابل غور ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ عسکری حکام نے بریفنگ دی اور ان سے یہ سوالات کیے گئے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کس حد تک تیار ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان پر اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہوا تو پاک فوج جو ہے اس کا فوری طور پہ جو ہے وہ جواب دے گی۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے یہ اعلیٰ سطحی ایک رابطہ کیا گیا جس میں پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ امریکہ کا پاکستان کے اندر زمینی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹھیک، بڑا آپ نے اہم اطلاع دیا فیاض راجہ صاحب۔ اس کا مطلب کم سے کم یہ ہے کہ امریکہ بھی شاید ساتھ ساتھ ان خبروں کو اسی طرح مانیٹر کر رہا ہے جسے ہم کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار دس، ول کیپ کمنگ ٹو یو جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ رشید گٹیل صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے ریپرزینٹیٹیو حیدر رضوی صاحب وہاں پر موجود ہیں، مجھے بتائیے گا ڈو مور کے بارے میں جو بار بار کہی جاتی ہے، ڈو مور کے جواب میں پاکستان کا کیا معاہدہ ہے؟ جو بات میں نے شاہ احمد قریشی صاحب سے پوچھی ہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان کو کیا ملنا ہے ڈو مور کے جواب میں؟
فریاد صاحبہ، ڈو ملک کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اپنے خارجہ پالیسی کو متعین کرنا پڑے گا. اور پچھلے کئی سالوں سے جو تناؤ پیدا ہوا ہے پاکستانی گورنمنٹ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں، خصوصاً امریکہ کے ساتھ، اگر اس کی بات گشت جو ہے وہ اسمبلیوں میں آتی، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا، تو آج اس نہج پہ نہ پہنچتے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری کہاں غلطی ہے اور دوسروں کی کہاں غلطی ہے. اور ڈو ملک کا مسئلہ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور دنیا میں سب نے مل کے ایک معاہدہ کیا کہ ملک دنیا سے دہشت گردی ختم کرنی ہے، تو پاکستان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا. پاکستان نے فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا. لیکن پچھلے کئی چند سالوں سے جو تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا، اگر اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہوتا لیکن تو آج ایک سوال میں کرنا چاہوں گی، کیونکہ پارلیمنٹ کو 2 مئی کے بعد تو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی عسکری قیادت نے، لیکن آج جو میاں نواز شریف نے سوال پوچھا ہے جنرل پاشا سے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کہتے ہیں دال میں تو کچھ کالا ہے. دیکھیں، اگر ہم بیٹھ کے اندر صرف ایک ہی چیز سوچنی چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کس میں ہے. اگر امریکہ کی بات کرتے ہیں، امریکہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے، ہمیں بھی اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہوگا، لیکن جذباتیت سے بالاتر ہو کے. اگر جذباتیت میں آ کے یہ بولتے کہ ہمیں یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، اب دنیا سے آئسولیٹ ہو کے رہ نہیں سکتے. لیکن ہمیں امریکہ کی گریونسز بھی دیکھنی ہوگی اور پاکستان کی گریونسز بھی بتانی ہوگی کہ ہم پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ دال میں کچھ کالا ہے بھی تو ہمیں چپ رہنا چاہیے ملکی مفاد میں؟ میں نے یہ نہیں کہا. جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک سے رابطے، تو پاکستان تو کلیئر کہہ چکا کہ حقانی نیٹ ورک سے رابطے نہیں ہیں. اگر کوئی ہے تو یہ ثبوت پیش کرے اور ہماری حکومت کو اس پہ دیکھنا چاہیے. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کہہ چکی ہے، عسکری قیادت کہہ چکی ہے کہ ہمارا حقانی نیٹ ورک سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان ڈیپتھ انالیسس دینا چاہوں گی حقانی نیٹ ورک کے اوپر آ کے کیوں تمام تان ٹوٹی ہے، حقانی نیٹ ورک کی کیا امپورٹنس ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہمیں پتہ چلے گا اس بارے میں. اے پی سی جاری ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیے جا رہے ہیں. مگر ایک اور اہم بات بھی بتاتے چلیں، امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف امداد روکنے اور فوجی ایکشن کے لیے حمایت بڑھ رہی ہے. امریکی سینیٹر لنزے گرام نے کہا ہے کہ پاکستان کی اس وقت مدد کی جائے جب پاکستان امریکہ کی مدد کرے گا. ایک انٹرویو میں سینیٹر لنزے گرام کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس وقت امداد نہیں دے سکتے، اس وقت تک امداد نہیں دے سکتے جب تک وہ کچھ کر کے نہ دکھائے. ان کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ بمبار طیارے بھی پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں. لنزے گرام کا کہنا تھا وہ پاکستان میں امریکی فوج بھیجنے کی حمایت نہیں کرتے، تاہم ڈرون حملوں کے علاوہ بھی پاکستان کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی مغربی سرحدوں میں حقانی گروپ اور دیگر دہشت گرد کام کر رہے ہیں. لنزے گرام کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امریکی فوج کو قتل کرنے والوں کے خلاف امریکی جذبات نظر انداز نہ کیے جائیں. شاید یہی کچھ خبریں تھیں جس کی وجہ سے آج اے پی سی میں یہ سوال بار بار اٹھایا گیا. اور ابھی آپ نے بریکنگ سٹوری سنی، ہمارے رپورٹر فیاض صاحب نے بتایا کہ پاکستان سے امریکہ کا رابطہ ہوا ہے. ذرائع کے مطابق اطلاع انہوں نے ہمیں دی، جس میں امریکہ نے کہا ہے کہ فی الحال خبر نیوز ہوا کہ اس طرح کا امریکہ کا کوئی انٹینشن نہیں ہے. وقفہ لیں گے، مزید سوالات ہیں. کیپ واچنگ نیوز پیج. بریکنگ پوائنٹ پہ جانا نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ امریکہ کے مفاد میں ہے. اگر اس کی بات گشت جو ہے وہ اسمبلیوں میں آتی، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا، تو آج اس نہج پہ نہ پہنچتے. اس وقت اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے، جس کی لمحہ بہ لمحہ خبر آپ کو سما ٹیلی ویژن پر مل رہی ہے. اس کانفرنس کا ایجنڈا ایک ہی ہے اور وہ ہے نیشنل سیکیورٹی. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کر سکے گا. پارلیمنٹ کو آپس میں ایک دوسرے کو بریف کیا جا رہا ہے. عسکری قیادت بھی وہاں پر موجود ہے، مختلف پارٹیز وہاں پر موجود ہیں. اور بہت اہم اطلاع ہمیں تھوڑی دیر پہلے طاہر راٹھور صاحب نے دی تھی، جس میں یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ کہا ہے کہ ہر طریقے سے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے مختلف سیاستدانوں کے جوابات دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ حقانی نیٹ ورک کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے. اسی کانفرنس میں ہمیں بتایا فیاض راجہ صاحب نے کہ اس کانفرنس کے بعد پہلا امریکی رابطہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا ہے، جس کے بعد پاکستان یہ بات کہی گئی ہے، پاکستان کو کنوے کی گئی ہے
کہ پاکستان کے خلاف زمینی کارروائی کا امریکہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا. عرفان صدیقی صاحب, بہت اہم چیزیں, اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کے خیال سے. کیا ہم نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ فوراً وہاں سے رابطہ بھی ہو گیا؟ دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ جو ذرائع سے مختلف خبریں آ رہی ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کس حد تک مستند ہیں اور کس حد تک یہ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلے گا. لیکن یہ جو بات آئی ہے جی کہ نو ٹروپس آن دا گراؤنڈ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے لنڈزے گریم کا حوالہ دیا ہے, اس کی گفتگو میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈرونز وغیرہ پہ اب آگے نکلیں اور فائٹر جیٹ بے شک بھیجیں, لیکن نو ٹروپس آن دا گراؤنڈ, یہ اس نے آج یہ بات چھپ چکی ہے. اس کی وجہ یوں بھی ہے نا کہ ان کو ٹروپس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ویسے دبائی پھیلا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹروپس کو زمین پہ لانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا ان کے لیے, اس لیے وہ اپنے ٹروپس کو بچاتے ہوئے جو چاہیں کر گزریں. لیکن اس پہ خوش ہو جانا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم زمین پہ نہیں بھیجیں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارا آپ کے خلاف جارحیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم آپ کی فضاؤں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, ہم کوئی آپریشن نہیں کریں گے, یہ بات نہیں کہی ہے انہوں نے. تو اس پہ میرا خیال ہے بغلیں بجانے والی کوئی بات نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اگر ہم اے پی سی کو سامنے رکھے ہوئے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس ہے کیا جو آپ کہہ رہی ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بہت بڑا کوئی انقلابی فیصلہ نکل سکے گا, اس لیے کہ اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ بھی طرح طرح کے سکینڈلز کی زد میں تھی اور پریشرز میں تھی. فوج پہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت دباؤ اندر سے بھی پڑتا رہا 2 مئی کے بعد سے, اور اب باہر سے بھی پڑنا شروع ہو گیا. دونوں کو ایک ضرورت تھی کہ عوامی تائید و حمایت کا کوئی مظاہرہ ہونا چاہیے. تو یہ عوامی تائید و حمایت کا ایک مظاہرہ ہے جس کو ارینج کیا گیا ہے, 50-60 افراد وہاں جمع کیے گئے ہیں, وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کہیں گے. اس کے بعد سیسا پلائی دیوار اور قومی یکجہتی اور اتحاد اور دفاع اور سلامتی اور یہ سارے خوبصورت لفظ جمع ہوں گے, ایک دستاویز تیار ہوگی, اس پہ انگوٹھے لگیں گے اور ختم ہو جائے گی, کل سرخیاں لگیں گی. ایک بات, اگر کچھ کرنا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اکتوبر 2008 کے اندر 14 دن تک جوائنٹ پارلیمانی ایک سیشن یہاں ہوتا رہا. 8 اکتوبر سے میرا خیال ہے 22 اکتوبر تک انہوں نے 14 نکات کی ایک بڑی تفصیلی قرارداد 442 آدمیوں کے دستخطوں سے جاری ہوئی. اس میں کہا گیا جی کہ ایک 17 رکنی کمیٹی بنائیں جس میں سارے پارلیمانی پارٹی شامل ہوں. کمیٹی بن گئی. اس کمیٹی سے کہا گیا جی کہ آپ غور و خوض کریں اور ہمیں اس وار اور ٹیرر کے حوالے سے, نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے گائیڈ لائن فراہم کریں. اس نے کوئی 16 سیشنز کیے, کوئی 5-6 ماہ تک بیٹھی رہی, اور اس نے اپریل 2009 میں ایک بڑی جامع رپورٹ پیش کر دی جس میں 80-90 کے قریب سفارشات ہیں, بالکل اسپیسیفک کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. کہاں ہیں وہ؟ یہ اس کے پر عمل کتنا ہوتا ہے؟ میں آخری بات یہ کروں کہ اگر آپ سنسیئر ہیں, اگر آپ واقعی اصلاح احوال چاہتے ہیں, تو کیا یہ جو 60 بندے آئے ہیں یہ 442 سے بڑا فورم ہے؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے اس کا سوال کا جواب چاہوں گی, کیونکہ ہم نہیں چاہتے نیگیٹیوٹی پھیلائیں, ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کیونکہ سلوشن پولیٹیکل قیادت سے ہی چاہتی ہے عوام بھی, جمہوریت پسند لوگ بھی. مگر ماضی دیکھیں, آپ پرانے اے پی سی کے اجلاس دیکھ لیں, آپ 2 مئی کے بعد والی قرارداد کا حال دیکھ لیں, ابھی جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا, اس کی روشنی میں ہم کتنا انحصار کر سکتے ہیں اس اے پی سی کے اوپر؟ دیکھیے, اے پی سی سے توقع کرنا کہ ایک نشست سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ درست نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ شروعات ہے, ایک نئی ریئلائزیشن کی شروعات ہے. اب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دونوں طرف یہ ریئلائزیشن پھر ابھر رہی ہے کہ معاملات کو ڈیفیوز کرنا ہے, معاملات کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے. ایسکیلیشن نہ امریکہ کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے. آج ہمیں یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ جو دنیا کی توقعات ہیں ان سے پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکتا, اور دنیا کو یہ بھی ریئلائز کرنا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی کیا ہے, پاکستان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں, اور ان کو انہانس کرنے میں ان نے کیا کردار ادا کیا ہے. پاکستان اور پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کی عوام افغانستان کی سچویشن سے لا تعلق رہ نہیں سکتے. افغانستان کی سچویشن تبدیل ہو رہی ہے, افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ بگڑ رہی ہے, ان کی سیکیورٹی سچویشن پہلے سے زیادہ بگڑ چکی ہے. وہ علاقے جو کچھ عرصہ پہلے محفوظ تھے آج غیر محفوظ دکھائی دے رہے ہیں. اب یہ کہہ دینا
یہ کہہ دینا کہ سب کچھ پاکستان سے ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایگزیجریشن ہوگی، اور اگر امریکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ مگر اس اور میں یہ ایک سوال شاہ صاحب یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو برسلز میں یورپین یونین کے سامنے آپ نے بہت امپورٹنٹ تقریر بھی وہاں پر کی تھی جہاں آپ نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان نے دہشت گردی